کیوں نہیں تم نے جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بجائے کسی کے گھر میں بھیج دیا؟ مسکینوں کو دیتے، اور اسی لیے ایک مسلمان کو افطار کرانا، اس کے کھانا کا انتظام کر دینا کہ وہ گھر میں آرام سے کھا سکے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا کہ مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، سارے کھاتے ہیں امیر غریب، یہ افطار نہیں ہے۔ افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں اتنی رقم بھیج دیں کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کر لیا کریں، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ فرمایا روزے دار کے برابر ایک روزہ ثواب تمہیں ملے گا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہو گئے، کتنی دعائیں دے گئے وہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اور دے، اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے۔ اللہم آت ممسکا تلفا، جو روک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے عیش و عشرت پر خرچ کر رہے ہیں، ان کا اللہ برباد کر دے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے یہ آوازیں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، مگر میری نسبت آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے میں پھرتے، کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں دھکے کھاتے دیکھا، ایک پائی نہیں رہ گئی، پکڑ آ گئی، خدا کی عرب روتے پھر، گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹھیاں بھی بک گئیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کی بجائے مساکین کی مدد اگر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگا۔ وہ واقعہ جو میں نے پڑھا اور کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں بھی اس کو دہرایا، اب بھی دہراتے تھے کندھے مقرر، یہ باتیں پرانی نہیں ہوتی کہ ربیع ابن خثیم اتنے بڑے ولی ہیں، عالم ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ساری عمر انہوں نے اپنی بیوی سے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ پکا کر کھلا، جو پکا کر رکھ دیا کھا لی۔ ایک دن بیوی نے شوق سے یہ کہا کہ مجھے یہ حسرت ہی رہی ہے، میں یہ چاہتی رہی ہوں کہ میرا خاوند کوئی مجھ سے چاہے، تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا پھر اچھا پوری مہارت کے ساتھ حلوہ تیار کر، جو کچھ چیزیں تو اس میں ڈال سکتی نا، عمدہ سے عمدہ حلوہ اس نے شوق سے پکایا اور لے جا کر ربیع بن خثیم کے سامنے رکھ لیا۔ جب وہ حلوہ ان کے سامنے آیا اسی وقت ایک مسکین نے دروازے پر آ کر آواز دے دی کہ میں تو بھوکا ہوں، اور مسکین بھی ایسا آواز نہیں دی، مسکین تھا ایسا جو دروازے پر پڑا رہتا تھا، اس کی رالیں بہتی رہتی تھی، بالکل ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے یہ حلوہ اٹھایا، اپنے سامنے سے گئے، اس کے پاس بیٹھ کر لقمہ لقمہ کر کے اس کے منہ میں دے کر وہ سارا حلوہ ختم کر کے آ گئے۔ تو بیوی نے کہا ربیع ساری عمر میں تم نے ایک ہی شوق اپنا ظاہر کیا تھا، میں نے وہ آپ کی خواہش پوری کی، تو آپ نے وہ حلوہ ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مجھ کو کسی نے حلوہ کھلایا، اس کو تو ہوش ہی نہیں، بے ہوش آدمی ہے اور اس کی رانیں ٹپک رہی۔ تو حضرت ربیع نے کہا پگلی اس کو نہیں پتہ چلا، اس کے رب کو پتہ چل گیا، اللہ نے اپنے دفتر میں لکھ دیا۔ اس لیے پتہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ میں نے جو حلوہ کھلایا، ٹھیک ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا کس نے مجھے کھلایا، مگر اللہ تو جانتا۔ یہ شاید جو ہے جذبہ ایثار، اگر یہ روزہ کے زمانہ میں بھی ہم میں پیدا نہیں ہوتا، ہمیں غریبوں سے ہمدردی نہیں پیدا ہوتی، ہم ان کی فکر نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو شہر المواسات بھی حدیث میں کہا گیا کہ یہ تو مہینہ ہی ایسا کہ آدمی کے اندر غمخواری پیدا ہو جائے، اس کا دل تڑپنا چاہیے، اس کے دل کو آگ لگ جانی چاہیے کہ لوگ جو ہم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، میں عیاشیاں کر رہا ہوں، شام کو اتنا فروٹ میرے ہاں آ جاتا ہے، سیب اور کیلے اور کیا جوس وغیرہ، ان غریبوں کو پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا۔ تو روزہ تو ان لوگوں کا جیسے عمر ابن دینار کا لکھتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، خوراک یہ تھی کہ سوکھے ٹکڑے وہ بھی پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے، سادہ زندگی، مگر اس پر بھی روتے تھے کہ میں یہ ٹکڑے کھا رہا ہوں، کئی لوگ جو ان کی حالت اس سے بھی بری ہے، اللہ جانے میرے اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہو جو میں دے نہ سکوں، اللہ معاف فرما۔ اب جو کھا رہے ہیں اور کبھی انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی طرح نہیں دے سکتا تھا، اب بھی اس کے ہاں کمی ہے کہ وہ ان کو غنی کر دے اور آپ کو فقیر بنا دے، مگر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارا حوصلہ دیکھنے کے لیے، ان کا صبر آزمانے کے لیے۔ تو جو غریبی اور مسکینی میں رہ کر بھی اللہ پر راضی رہے، شکایت نہیں کی۔ اب جیسے بات کے لیے جیسے میں نے رمضان کا کہا، ایسے بات کے لیے بھی اللہ نے عربی زبان میں صوم کا لفظ استعمال کیا۔ صوم کیا؟ امساک اور حبس، روکنا اپنے آپ کو، کہ غریبی میں ہے تو شکایت سے اپنے آپ کو روکا۔ زبان پر کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں دی، کہا نہیں، اللہ کو اگر یہی منظور ہو تو اس میں کتنی بہتری۔ میرے سامنے عالم دین بیٹھے ہیں افغانستان سے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں بہت بدخشان میں، مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے،
شہروں میں جائیں گے دولت آئے گی ایمان جاتا رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے ہوں، ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، اور کتنے ہیں جن کو عمارت کے ذریعہ میں بچائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے۔ تو فقراء اور مساکین تو صبر کریں، اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارے مالوں میں مسکینوں اور فقیروں کا حق۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کر لیں، ڈیو آپ جانتے کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ عدالت سے لے سکتا۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ تھا وہ تو ہمارا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا۔ اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، خود مالک کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، تو یہ امیر کہیں گے اللہ تو سے رب العالمین تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب کھانا مانگتا تو کب بھوکا ہوتا، تو اللہ کہے گا میرے غریب بندے نے مانگا تم نے نہیں دیا۔ اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے دروازے پر آتا تم سمجھتے یہ مانگتا گیا، وہ تو اللہ کا بھیجا وہ قاصد سرکاری افسر آیا ہے۔ من آت المسکین فقد آت اللہ، اگر تم مسکین کو دیتے اللہ کو دیتے ہو، ومن منع المسکین فقد منع اللہ، جو مسکین کو خالی لوٹاتا وہ اللہ کو جواب دیتا ہے۔ اور کئی نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دیتا کہ مار میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تم نے پرواہی کوئی نہیں۔ کوئی بینک ایسا ڈسانر کرتا ہے کہ بینک کو کھاتا دار کر کے ہم نہیں اس چیک کو مانتے، اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا۔